بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفہیم شریعت کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے حج بدل۔ حج بدل کیا ہے؟ حج بدل کب کرانا جائز ہے؟ کن حالات میں حج بدل کی اجازت ہے؟ اس کے دلائل کیا ہیں اور شرائط کیا ہیں؟ ان موضوعات پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں تین طرح کی ہیں۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو مالی ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو جسمانی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ اور کچھ ایسی عبادتیں ہیں جو جسمانی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں۔ تو جو عبادت مالی ہے، مثلا زکوٰۃ، اس کے بارے میں فقہا کا اتفاق ہے کہ کوئی دوسرا آدمی کسی کی طرف سے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ مثلا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، میں نہیں ادا کر رہا ہوں، کوئی اور ادا کر دے، اس کی اجازت ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت نہیں چلتی۔ اس میں کوئی دوسرا کسی کی طرف سے نماز پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری عبادت جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو مالی اور جسمانی دونوں ہے، مثلا حج۔ تو حج کے بارے میں فقہا کی رائے یہ ہے، جمہور فقہا کی رائے، کہ حج میں بھی نیابت چلے گی، یعنی حج بھی کوئی کسی کی طرف سے کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے کچھ شرائط ہیں جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، لیکن بنیادی طور پہ یہ بات واضح رہے کہ حج میں نیابت کی اجازت ہے، نیابت کی گنجائش ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی اپنا حج نہیں کر پا رہا ہے تو دوسرا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ اسی عمل کو حج بدل کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس پہ حج فرض ہے، اس کے پاس مال بھی ہیں، اسباب بھی ہے، لیکن جسمانی کمی کی وجہ سے، صحت کی کمی کی وجہ سے وہ حج کرنے نہیں جا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے وہ کسی اور کو بھیج دے، تو اس کو حج بدل کرانا کہتے ہیں۔ حج بدل کی اجازت ہے، کرا سکتے ہیں۔ اس کے کچھ شرائط ہیں، تو آگے ہم ذکر کریں گے کہ اس کے شرائط کیا ہیں۔ حج بدل کرانے کے شرائط کیا ہیں، اس پہ گفتگو سے پہلے یہ بتانا مناسب ہے کہ حج بدل زندہ شخص بھی اپنی طرف سے کرا سکتا ہے۔ ایک آدمی زندہ ہے لیکن وہ حج کرنے پہ قادر نہیں ہے، حالانکہ اس پر حج کی فرضیت ہو چکی ہے، تو زندہ آدمی بھی کرا سکتا ہے۔ حج بدل کے لیے وصیت بھی کر سکتا ہے، انتقال کے بعد بھی ان کی طرف سے حج کرایا جا سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ احادیث میں تفصیل سے اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ خثعم، قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا ان ابی ادرکتہ فریضۃ الحج، اور وہ شیخاً کبیرہ، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن ان پر حج فرض ہے اور وہ حج کرنے پر قادر نہیں ہیں، افحجی عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا فحجی عنہ، کہ ان کی طرف سے حج کر لو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی حج پر قادر نہیں ہے تو دوسرا ان کی طرف سے حج کر سکتا ہے۔ ایک دوسری روایت وہ حضرت ابن عباسی کی ہے کہ جوہینہ، قبیلہ جوہینہ کی ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے کہا ان امی نذرت ان تحج، کہ میری ماں نے حج کا نظر مانی ہے، انہوں نے نظر مانی کہ میں حج کروں گی، فلم تحج، وہ نہیں کر سکی، حتی ماتت، اور اس کا انتقال ہو گیا، افاحج عنہا، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا نعم حجی عنہا، کہ ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک دلیل بتائی، ایک منطقی دلیل بتائی۔ آپ نے فرمایا ارأیت لو کان علی امک دین اکنت تقضیہ، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا کرتی؟ انہوں نے کہا ضرور۔ تو آپ نے فرمایا فاللہ احق بالوفاء، تو جو اللہ کا حق ہے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس قرض کو ادا کیا جائے۔ ایک اور روایت جو سنن دارقطنی کی ہے کہ ایک صحابی
ایک شخص لائے گئے حضور کی خدمت میں، یا وہ آئے اور انہوں نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر حج فرض ہے، افحج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا ارأیت ان اباک ترک دینا علیک اقضیتہ عنہ؟ قال نعم فحج عن ابیک، کہ اگر ان پر قرض ہوتا تو کیا تم نہیں ادا کرتے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا تو پھر ان کی طرف سے حج ادا کرو۔ یہاں پہ جو احادیث ہیں اس میں دونوں طرح کی احادیث ہیں، انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد حج کی ادائیگی ہو رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجازت دے رہے ہیں حج ادا کرنے کے لیے۔ تو ان احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حج بدل کرنا چاہے زندوں کی طرف سے ہو یا مردوں کی طرف سے ہو، ایسا کرنا جائز ہے۔ اب اس کے شرائط کیا ہیں؟ فقہاء نے حج کے شرائط کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ پہلی شرط جو حج بدل کے لیے ہے وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان اپنا حج کرتا ہے تو وہ نیت کرتا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں، وہ نیت کرتا ہے لبیک کی، وہ نیت کرتا ہے احرام باندھنے کی۔ لیکن جب کوئی دوسرے کی طرف سے حج کرے گا، حج بدل کرے گا، تو پھر جہاں جہاں نیت کی ضرورت ہوگی وہاں وہاں ہر اس عمل پہ وہ نیت کرے گا کہ میں فلاں کی طرف سے میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں احرام باندھ رہا ہوں فلاں کی طرف سے، میں لبیک کہہ رہا ہوں فلاں کی طرف سے، میں یہ عمل طواف کر رہا ہوں فلاں کی طرف سے۔ چونکہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ کسی کی طرف سے کر رہا ہے، کسی کی نیابت کر رہا ہے، تو ہر عمل سے پہلے نیت کی جائے گی۔ خاص طور پہ جو حج کا آغاز ہوتا ہے، احرام باندھا جاتا ہے، اس وقت نیت کرے گا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ زبان سے بھی نیت کر سکتا ہے، دل سے نیت تو ہے ہی، تو زبان سے جب نیت کریں گے تو باضابطہ کریں گے کہ احرمت عن فلان ولبیت عن فلان، کہ میں فلاں کی طرف سے احرام باندھ رہا ہوں اور فلاں کی طرف سے لبیک کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ضروری ہے۔ دوسری شرط اور اہم شرط کہ حج بدل اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل ہو رہا ہے یا جو حج بدل کرا رہا ہے وہ حج کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے پہ قادر ہے پھر وہ بدل کرا رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جب وہ قادر ہے تو وہ خود کرے، دوسرا ان کی طرف سے کیوں کرے گا؟ نیابت تو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ آدمی کرنے پر قادر نہ ہو۔ تیسری شرط کہ جو مجبوری ہے وہ مجبوری اخیر عمر تک باقی رہے۔ مثال کے طور پہ ابھی 40 سال کا ایک آدمی ہے، وہ حج اس پر فرض ہو چکا ہے لیکن کسی وجہ سے حج نہیں کر سکتا ہے، وہ چاہتا ہے حج بدل کرانا، آئندہ سالوں میں ان کی وہ مجبوری ختم ہو جائے گی، پھر جو حج کرایا وہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب وہ مجبور نہیں ہے۔ تو مجبوری ایسی ہو کہ وہ موت تک باقی رہے، ایسا نہ ہو کہ آج تو مجبوری ہے اور کل مجبوری نہ ہو۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جو حج بدل کرانا چاہ رہا ہے اس کے اوپر حج فرض ہوا ہو۔ حج بدل نفل کرانا چاہے تو نفل بھی کرا سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگ فرض جب ان کے اوپر حج واجب ہو جائے تو کراتے ہیں، تو اس کے اوپر واجب ہو تب ضروری ہے، اگر واجب نہیں ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی ہے کہ عذر حج کرانے سے پہلے سے شروع ہو چکا ہو۔ ایک اور اہم شرط کہ جب حج بدل کرائے گا تو جو حج بدل کرا رہا ہے حج سے متعلق جمرہ اخراجات کی ذمہ داری ان کی ہوگی، یعنی جس کی طرف سے حج بدل ہو رہا ہے وہ جملہ اخراجات ادا کرے گا، آنے جانے رہنے ان تمام چیزوں کی۔ اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے اور وارثین کرا رہے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جملہ اخراجات وارثین کے ذمے آئیں گے۔ ایک اور شرط فقہاء نے لکھی ہے کہ جو حج بدل کرا رہا ہے ان کی نیت جس میقات سے احرام باندھنے کی ہو اسی میقات سے احرام باندھا جائے گا۔ اسی طرح ان کی نیت، حج کی 3 قسمیں ہیں، آئندہ کسی موقع پہ گفتگو ہوگی، تو جس قسم چاہے وہ تمتع کرنے کا ارادہ ہو، افراد کرنے کا ارادہ ہو، تو جو حج وہ کرانا چاہتا ہو اسی کی نیت کرے گا، اس کے خلاف نیت نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو کرانا چاہتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کا یہ بدل ہے تو بدل اصل کے مطابق ہونا چاہیے۔
ایک شرط اور فقہ نے لکھی ہے اور وہ شرط بہت اہم ہے، وہ یہ کہ حج بدل جو کرے گا وہ یہ عمل خوش دلی سے کرے گا، اجرت کی بنیاد پہ نہیں کرے گا، یعنی رضاکارانہ یہ عمل کرے، اجرت نہ لے، اس کے پیچھے کوئی اجرت نہ ہو۔ اگر وہ اجرت لے گا تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور آخری شرط، اور اس پہ ہمارے یہاں خاص طور پہ بہت چرچا ہوتا ہے کہ حج بدل کون کر سکتا ہے۔ عام طور پہ یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ حج بدل وہ کرے گا جو اپنا حج کر چکا ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ شرعاً حج بدل وہ تمام افراد کر سکتے ہیں جو عاقل ہو، بالغ ہو اور حج کے ارکان سے واقف ہو۔ اس کے لیے نہ حج کرنا ضروری ہے، نہ عالم ہونا ضروری ہے، ہاں حج کے ارکان سے واقف ہو یہ ضروری ہے، اور عاقل اور بالغ ہو، اتنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چند شرائط ہیں جن کا میں نے ذکر کیا کہ اگر حج بدل کوئی کرانا چاہتا ہے تو ان شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ شرائط وہ ہیں کہ جو فرض حج کے لیے ہے، جب حج واجب ہو جائے اس کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی نفلی طور پہ اپنا حج کوئی کر چکا ہے اور محض ثواب کے لیے کوئی دوسرے کو حج کرانا چاہتا ہے تو کرا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں بنیادی شرط ظاہر سی بات ہے کہ عاقل ہونا، مسلمان ہونا، اور یہ تو شرط ہوگی ہی، باقی شرطیں اس میں نہیں ہیں۔ تو یہ عمل بھی ایک اچھا عمل ہے کہ جو لوگ اپنا حج کر چکے ہیں ماشاءاللہ وہ دوسروں کو جن کے اندر شوق ہے، جو حج کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ان کو حج پہ بھیجیں، تو اس طرح ان کو حج پر بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو حج بدل سے متعلق ہیں۔ امید ہے کہ یہ موضوع کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی چیز جو واضح نہ ہو سکی ہو پوچھنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کے بھیج دیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔